بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انسان کی تخلیق کرنی تھی، اور سب مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان کو قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ لوگوں کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سرپرست 10 جانور کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، جن کا نام ہے القصوہ۔ یہ وہ اونٹنی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ یہ وہی اونٹنی بھی ہے جو میدان عرفات میں اس کے اوپر پہاڑی، جس کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس جگہ پر خطاب فرمائی تھی۔ جس جگہ پر یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر ایک سفید پتھر سا ہے، یاسب بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القصوہ سے بہت محبت رکھتے تھے، اور بروز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو القصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ کی معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ ناقۃ اللہ کی نسبت سے مراد یہ ہے کہ شرف و عزت ہے، جیسے کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کہ وہ اونٹنی بھی معجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی، اور وہ ایک غار سے نکل آئی تھی۔ اس کی قوم نے اسے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ واقعی میں پیغمبر ہو تو اس پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے اور وہ اس وقت بچہ بھی پیدا کرے۔ تو اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ اس پہاڑی سے اونٹنی نکل آئی اور اس اونٹنی نے بچہ بھی پیدا کیا، مگر اس قوم نے اسے قتل کر دیا۔ اس بات پر اللہ نے اس پر سخت عذاب نازل فرمائی۔ تو وہ اونٹنی بھی جنتی ہے، جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 فرشتے انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی، اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا حکم سنایا۔ اور وہ 2 فرشتے بطور مہمان آئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے وہ بچڑا ذبح کیا تاکہ وہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس بچڑے کے حوالے سے بھی روایات میں ثابت ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منڈا۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ ان کو قربان کیا جائے اللہ کی راہ میں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو لے کر، تو جب آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر
جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ پاک کی طرف سے جنت سے ایک بھیجا ہوا منڈا نازل فرمایا اور آپ کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ تو روایات کے مطابق وہ منڈا بھی جنت میں جائے گا، حالانکہ وہ جنت سے آیا بھی تھا اور واپس جنت میں ہی جائے گا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ سامعین، اس گائے کا ذکر قرآن پاک میں بہت گہری انداز میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ اسی گائے کے نام پر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک تازہ موٹی پیلی گائے کا حکم دیا اور اس کو ذبح کر کے اس گائے کا جو ٹکڑا ہے اس لاش کے اوپر پھیر دیا۔ وہ شخص زندہ ہو کر اس قاتل کا نام بتایا اور واپس مر گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اچانک سے تیز طوفان شروع ہوئی اور کشتی اس میں ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں کا اس وقت یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب غلام اپنی قوم سے بھاگا جائے تو پھر وہ کشتی ڈوبتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی تو ایسا شخص موجود ہے جو اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، تو اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ جب انہوں نے کوڑا ڈالا تو 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کی نام اس میں آئی، تو پھر آپ کو کشتی والوں نے سمندر میں گرا دیا۔ تو اسی وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو، مگر حکم دیا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، اس کو جسم میں محفوظ کر کے رکھ لو۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، اور بعض میں 3 کا ذکر آیا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ وہ مچھلی بھی بروز قیامت جنت میں جائے گی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو بخت نصر نے قید کر رکھا ہوا تھا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے آزاد ہو کر واپس فلسطین جانے لگے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر فرمائی ہے۔ تو روایات سے ثابت ہے کہ بروز قیامت وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ سامعین، قرآن مجید میں چونٹی کی ذکر اللہ نے بہت گہری انداز میں فرمائی ہے، بلکہ ساری سورت جو ہے اس کے نام سے آئی ہے۔ سورہ نمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چونٹیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ تو چونٹیوں کی سردار نے کہا، چونٹیوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کو کچل دیا جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس چونٹیوں کے سردار کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی میں رکھا اور اس سے کچھ کلام کیا، اور اس چونٹی نے بھی ان کے ساتھ کچھ کلام کی، جو کہ قرآن مجید میں تفصیلاً موجود ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے
وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا، انسانوں، پرندوں اور جنات پر حکم دی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی کو تلاش کرنے کے لیے ہدہد کو مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ ہر جگہ پر آپ کے ساتھ ہی چلتا رہتا تھا، کیونکہ وہ پیغام رسانی اور پانی کو تلاش کرتا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت وہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ بہت سے روایات سے ثابت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوسی سے بھاگ کر دوسرے ملک جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگا ہوا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح یہ کتا ہمارا پیچھا چھوڑ دے، مگر وہ ان کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ان کو اس بات سے ڈر تھا کہ کہیں یہ کتا بھونکے نہ اور ہم ان کی وجہ سے پکڑے نہ جائے، مگر وہ کتا ان کے ساتھ خاموشی سے چل رہا تھا۔ جب اصحاب کہف ایک غار میں چھپ گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ایک کونے میں خاموشی سے سو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے اس کی وفاداری کی وجہ سے۔ ناظرین، جانوروں کے حوالے سے کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں آیا کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں جائیں گے، پر روایات سے یہ ثابت ہے کہ جنت میں جانے والے یہی ہے جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ فرمایا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔